اپنے حبیب کریم آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار عاشقوں کے سینوں کے قرار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کہ ان قریب رب کائنات آپ کو ایک مقام محمود عطا کرے گا، سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ مقام خالق کائنات میرے حبیب آپ کو عطا کرے گا، اور وہ مقام وہ ہوگا جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا گیا ہوگا، یا آپ کے علاوہ رب کسی اور کو بشمول انبیاء علیہم السلام پیغمبران اعظام پوری خلقت میں سے رب کائنات خالق ذوالجلال وہ مقام کسی اور کو عطا نہیں فرمائے گا۔ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی حضور اتنا بتائیے اس مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے علم بھی تو آپ کو ساری خلقت سے زیادہ عطا کیا ہے، نبوت بھی آپ کی عالمگیر آپ کو عطا کی، پوری انسانیت انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سرکار اعلان کر رہے ہیں لوگوں میں تمام کا نبی بن کے آیا ہوں، پوری خلقت کی طرف، صرف انسانیت کی طرف نہیں، پوری خلق مخلوق کی طرف میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ نبوت بھی عالمگیر عطا کر دی، پہلے انبیاء و مرسلین تشریف لاتے تو ایک کے بعد دوسرا نبی یا رسول آتا تو ان کی شریعت اور نبوت اس کا دائرہ کار ختم ہو جاتا تو نئے رسول کی شریعت اور ان کا فیضان اور ان کی تبلیغ دائرہ کار چل پڑتا۔ 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء و مرسلین جب تک تشریف لاتے رہے سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتا رہا اور پچھلی شریعتیں، ادیان اور قوانین منسوخ ہوتے رہے، نئے قوانین جاری ہوتے رہے۔ لیکن قربان جائیں جس دن سے سید الانبیاء تشریف لائے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں، پہلے سارے قوانین، ساری شرائع، سارے ادیان، ہر چیز کو رب نے منسوخ کر دیا اور دین محمدی اور شریعت محمدی کو جاری کر دیا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گی، کبھی منسوخ نہ ہوگی۔ تو نبوت اور رسالت بھی عالمگیر عطا کر دی، حسن و جمال تھا تو رب کائنات نے وہ بھی سب سے زیادہ اور ورا عطا کر دیا۔ تو سمجھ نہیں آتی حضور یہ مقام محمود کیا ہے، ابھی اور کیا رہتا ہے جو آپ کے دامن میں عطا کیا جانا ہے، اور کون سا مقام رفعت، اعزاز اور مرتبہ ہے جو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو جب صحابہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کے بارے میں سوال کیا حضور مقام محمود کیا ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مقام شفاعت ہے جس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، جس کا تعلق یوم قیامت سے ہے۔ عقبہ سے تعلق، دنیا سے تعلق نہیں ہے، آخرت سے تعلق ہے، اور یہ ایسا مقام اور ایسا درجہ ہے جب رب یہ مجھ کو عطا کرے گا، سرکار کو عطا کیا جائے گا، تو جب اگلے بھی دیکھیں گے اور پچھلے بعد میں آنے والے بھی دیکھیں گے، جو بھی دیکھتے جائیں گے نا وہ سرکار کی حمد و ثنائی کرتے جائیں گے، وہ سرکار کی نعتیں پڑھتے جائیں گے، سرکار کے گیت گاتے جائیں گے کہ مالک کائنات رب ذوالجلال تو نے اتنا بڑا درجہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا ہے، اتنا بڑا مقام کسی اور کو نہیں عطا کیا ہے۔ اگلی امتوں کے لوگ اور انبیاء دیکھیں گے وہ بھی سرکار کی تعریف کریں گے، بعد میں آنے والے سرکار کے دور مبارک سے، حیات طیبہ سے بعد میں آنے والے لوگ چاہے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، اپنے ہوں یا غیر ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں یا کلمہ نہ پڑھنے والے ہوں، ایک بار دیکھیں گے
جب سرکار کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں گے کہ رب نے اتنا اونچا مقام عطا کیا، وہ سارے سرکار کی تعریفیں کرنے لگ جائیں گے، وہ ساری سرکار کے گن گانے لگ جائیں گے اور رشک کریں گے، اور دیکھیں گے کہ آج رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے اپنے حبیب کو کتنا اعلیٰ درجہ عطا کر دیا۔